بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں الحمدللہ جس خاندان میں پیدا ہوا، جس گھرانے میں پیدا ہوا، وہ الحمدللہ عقائد و نظریات کے حوالے سے حنفی اور بریلوی، الحمدللہ اہل سنت و جماعت حنفی اور بریلوی، نظر و نیاز، فاتحہ درود کا اہتمام کرنا، قرآن خوانی کرنا، 12ویں شریف کی محفلیں کرنا، 11ویں شریف کی محفلیں کرنا، مزارات اولیاء پر حاضری دینا، ان سے عقیدت و محبت رکھنا، یہ سلسلہ الحمدللہ ہم نے اپنے بچپن سے ہی اپنے والد والدہ اور ننیال وغیرہ میں، چچا وغیرہ میں دیکھا الحمدللہ۔ تو یہی الحمدللہ ہماری نس نس میں کہ جب 12ویں آئے تو ہم محفلیں کریں، محفلوں میں شرکت کریں، 11ویں آئے تو اس میں محفلیں کریں اور احسان ثواب کا سلسلہ کریں، مسجدوں میں جمعہ کے روز سلام ہو تو اس میں شرکت کریں، بڑی راتوں میں شب معراج ہو گئی، شب برات ہو گئی، تو ان راتوں میں محفلوں میں شرکت کریں، نعتیں پڑھیں بھی اور سنیں بھی الحمدللہ، لنگر کا اہتمام ہو تو اس کو تناول بھی کریں اور کھلانے کا سلسلہ خود بھی کرتے۔ ہمارے گھر میں بھی الحمدللہ والدہ جو ہے وہ جمعرات وغیرہ کو سلسلہ کرتی، نظر نیاز کا، فاتحہ کا، اور رجب کے مہینے میں کولر وغیرہ کی نیاز بھی الحمدللہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سال ثواب کی نیت سے دی جاتی ہے الحمدللہ۔ تو یہ سلسلہ ہم دیکھتے آ رہے تھے، لیکن چونکہ عمر کم تھی، 16-17 سال ہوگی، اتنا معلوم نہیں تھا کہ سنی حنفی کسے کہتے ہیں، حنفی کون ہوتے ہیں، بریلوی کسے کہتے ہیں، ان کے عقائد نظریات کیا ہوتے ہیں، یہ نہیں پتا تھا۔ لیکن الحمدللہ جو ہمارا سلسلہ تھا عقائد کا، الحمدللہ وہ احناف فقہ اور حنفی فقہ اور بریلوی عقائد پر تھے الحمدللہ۔ باقی میری نانی، ماموں وغیرہ تو الحمدللہ اختر رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے مرید تھے، تو الحمدللہ سلسلہ ہمارا یہی تھا، پورا خاندان وغیرہ۔ تو ایک مرتبہ جو ہماری گیدرنگ تھی، کم عمر تھی، تو گیدرنگ میں ایک لڑکا تھا وہابی، تو اس سے میں نے پوچھا، میں نے بولا یہ بتاؤ کہ تمہیں ان دونوں میں کون صحیح لگتا ہے؟ اس وقت جو نظر آتے تھے نا ایکٹیویٹی میں، وہ دعوت اسلامی والے کے سبز رنگ کا امامہ باندھا ہوا ہے، گلون رنگ کی چادر اوڑھی ہوئی ہے، سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہیں، پاؤں میں پیلے رنگ کی چپلیں پہنے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں کتاب رکھی ہوئی ہے، درس دے رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، سنت سکھا رہے ہیں، بڑا اچھا انداز نظر آتا تھا، آنکھوں میں سرما وغیرہ لگا ہوا ہے، خوشبو عطر لگائی ہوئی ہے، بڑا پیار لگتا تھا۔ تو ان کا گفتگو، ان کا انداز، ان کے الفاظ پیار محبت نظر آتی تھی۔ تو میں نے اس سے پوچھا، کیونکہ ہماری گیدرنگ میں عمر کا تھا، وہ ہم سب میں بڑا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا یار یہ بتاؤ کہ ان دونوں میں صحیح کون ہے؟ کہ وہابی وغیرہ جو ہے یہ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، اور یہ دعوت اسلامی والے جو ہیں یہ بہت چیزیں کرتے ہیں، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ ان دونوں میں صحیح کون ہے؟ اب اگرچہ وہ خود وہابی تھا اور وہی نمازیں پڑھتا تھا، نظر و نیاز نہیں مانتا تھا اور یہ چیزیں نہیں کرتا تھا نا، درست نہیں سمجھتا تھا، بدعت نہیں سمجھتا تھا، لیکن جب میں نے اس سے پوچھا کہ یہ صحیح کون ہے، تو اس نے کہا کہ یار یہ لوگ جو ہے نا، یہ مطلب دعوت اسلامی والے جو ہیں یہ نبی کا ذکر بہت کرتے ہیں۔ یہ اس کا اعتراض یہ تھا کہ اللہ سے زیادہ نبی کا ذکر کرتے نظر آتے ہیں۔ تو میں نے بولا اچھا یہ تو میں بھی دیکھ رہا تھا کہ نبی پاک وسلم سنتیں بیان کر رہے ہیں، نبی پاک وسلم کے تبلیغ کا سلسلہ بیان کر رہے ہیں، حضور علیہ وسلم کے اخلاقی کریمہ کا بیان کر رہے ہیں، اس طرح کا سلسلہ بہت تھا۔ تو جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے کہا یہ بات تو صحیح ہے، لیکن اس نے ایک بات اور صاف کہی، اگر جو خود وہابی تھا، یہ لگا یار لیکن اگر یہ دیکھو نا چہرے پہ نور، تو ان کے چہروں پہ نور بہت نظر آتا ہے۔ تو بس اس میں جب اس وہابی سے میں نے یہ بات سنی، میں ہلکی بات کہہ رہا ہوں قسم اٹھا کر، اس وقت میرا دل بڑا خوش ہوا کہ یار یہ ایک تنزیہ طور پہ تو بات کر رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نبی پاک وسلم کا ذکر بہت زیادہ کرتے ہیں، انہیں کا ذکر کرتے ہیں، لیکن بات یہ بھی کر رہا ہے کہ چہرے پہ نور بھی انہیں کے نظر آتا ہے، نورانی چہرے ان کے، تو یقیناً تو یہی صحیح ہے۔ اگرچہ عقائد میں یہی تھے لیکن پھر بھی کم ہوئی تھی، میں نے کہا ٹھیک ہے صحیح ہے، بات نہیں سمجھ میں آ گئی۔ تو اب جو ہے نا
دوسرا سکتا ہے نماز الحمدللہ پڑھتے تھے. تو ایک مرتبہ میرا دوست فیصل نام تھا, تو ہم عمر تھا, تو اس نے کہا یار ہم اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں. کہاں پر؟ یہ نمائش پر نظامی روڈ ہے, جہاں مٹھائی والے ہی بیٹھتے ہیں, گجک والے, مونگفلی والے. وہاں سے اندر جاتے ہیں, سیدھے آتے گلی ہے, اس میں منورہ مسجد, بہت پرانی بات, تقریباً 28-30 سال ہو گئے ہوں گے. تو اس نے کہا اعتکاف میں بیٹھے, میں نے گھر والوں نے اجازت لی اور اعتکاف میں بیٹھ گیا. اور وہاں الحمدللہ ایک پرکیف منظر, فجر کی نماز کے بعد ایک صاحب بیٹھتے, الطاف بھائی کہلاتے تھے. 2 صاحب تھے, امام صاحب تھے اور ایک دوسرے تھے, وہ بڑے صاحب کہلاتے تھے, الطاف بھائی, بڑے صاحب بھائی. صبح ہمارے پاس کی تلاوت کر رہے سورہ یاسین کی, آنسو ٹپک رہے ہوتے تھے, روحانی منظر. پھر عشاء کو چاشت کی نماز کا سلسلہ ہوتا تھا, پھر درس و بیان کا سلسلہ ہوتا تھا, تربیت کی اجتماع ہوتا تھا, تربیت ہوتی تھی, سکھاتے تھے نماز کا طریقہ, وضو کا طریقہ, غسل کا طریقہ اور بہت ساری چیزیں. اسی سے چلتا رہا. پھر جب عشاء کا وقت ہوتا, تراویح الحمدللہ باجماعت پڑھی جاتی. تراویح کے بعد پھر وہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ, رات کو تہجد کا سلسلہ, بڑا مطلب پرکیف منظر ہوتا تھا. بڑے پیارے دن وہ اعتکاف کے گزرے. جب جمعہ کا دن آیا تو الوداعی جمعہ تھا, تو اس میں الوداعی سلام پڑھا گیا. بڑا پرکیف منظر. پھر وہاں جو لوگوں کا تصور مدینہ اور مطلب صحابہ کے واقعات, اولیاء کے واقعات اور دین کے لیے قربانیاں, اس طرح کی چیزیں سنتے بڑا اچھا لگتا. خیر 10 دن اعتکاف سے گزرے, اعتکاف سے نکلے, پھر وہ روٹین کی زندگی. پھر ایک مرتبہ ایک دوست ہماری گیفٹی کا تھا, وہ مجھے فضان مدینہ لے گئے. چلو یار فضان مدینہ اجتماع میں چلتے ہیں. میں والد صاحب کے پاس گیا, ان کے پاؤں دبائے اور انہوں نے کیا بات ہے, اجتماع ہو رہا ہے جو میں آپ کو فضان مدینہ میں اتنے ہفتے کو ہوتا تھا اس وقت. میرا وہاں ہو کیا بھائی, ہو کیا جو دوست کے ساتھ گیا. جب وہاں فضان مدینہ پہلی مرتبہ گیا تو دیکھتا رہ گیا میں. اتنی بڑی عمارت مدرسے کی, ایک طرف مسجد کا ایریا, کہ اسلامی بھائی ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں, اتنے اچھے انداز میں بات چیت چل رہی ہے. بیان سنا, پھر ذکر کا سلسلہ ہوا, لائٹیں بند کر کے اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ, اللہ اللہ کا ذکر. پھر 2 روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا, اللہ تعالیٰ سے دعا, اور انبیاء کرام کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا. یہ بڑا سلسلہ اچھا ہوا الحمدللہ. آگے مطلب کہنے کا مطلب یہ کہ سلسلہ میں دیکھتا رہا. تو مجھے آج اس شخص کی بات یاد آئی, وہی وہابی کی. یار کچھ بھی تھا, وہابی ہونے کے باوجود بھی اس نے مجھ سے کہا کہ ان کے چہرے پہ نور ہوتا ہے. تو واقعی میں آج میں سوچتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ واقعی میں ان کے چہرے پہ نور ہے. آپ دیکھیں مولانا الیاس قادری صاحب ہے, مدد العالی دامت برکاتہ العالیہ, آپ کے چہرے پر کیسا نور ہے, کتنا نورانی چہرہ ہے, کیسی روحانی شخصیت ہے, ماشاءاللہ سبحان اللہ. دیکھنا ہے نورانی چہرہ عاشقان رسول کا. اب عاشقوں کے چہرے نور والے نہیں ہوں گے تو کن کے ہوں گے, ان کی ذات روحانی نہیں ہوگی تو کن کی ہوگی. حاجی عمران تاجی کو دیکھیے ماشاءاللہ, چہرہ کتنا نورانی, کتنا پیارا ماشاءاللہ. اسی طرح آپ حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب کو دیکھ لیں, ان کا چہرہ ماشاءاللہ کتنا نورانی اور روحانی. اس طرح شورا حاجی شاہد صاحب کو دیکھ لیں, کتنا نورانی چہرہ ماشاءاللہ. مفتی حسان صاحب کو دیکھ لیں, ان کے چشمہ بھی کتنا پیارا لگتا ہے, نماز کا نشان بھی ماتھے بھی کتنا پیارا لگتا ہے, کتنا نورانی چہرہ ماشاءاللہ. مسکراہٹ کتنی پیاری. مفتی قاسم صاحب کو آپ دیکھیں, کتنا پیارا سا ماشاءاللہ چہرہ, کتنی پیاری داڑھی. یہ بڑے نورانی چہرے والے, اور واقعی میں عاشقان رسول کے جو انبیاء سے محبت کرتے ہیں, صحابہ سے محبت رکھتے ہیں, اولیاء سے محبت رکھتے ہیں, عامہ مستحیین سے محبت رکھتے ہیں, عقیدت رکھتے ہیں, مزارات اولیاء سے عقیدت رکھتے ہیں, الحمدللہ ان کے چہرے کیسے نورانی الحمدللہ.
کہ دیکھنے کو دل چاہتا ہے کہ آپ نے دیکھے تو دیکھتا رہ جائے. یہ چہرے وہ جو نورانی چہرے ہیں، جن کو دیکھ کر آنکھیں روشن ہو جائیں، آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہو، آنکھیں رونق والی ہو جائیں، اور دل چاہے، آنکھیں چاہیں کہ ہم ان چہروں کو دیکھیں اور اطمینان، ٹھنڈک حاصل کرے، راحت حاصل کرے اور زندگی میں بدلاؤ لائے اپنی، اور زندگی بدلتی ہے الحمدللہ ایسے چہرے دیکھ کر. یہ عاشقوں کے چہرے ہیں، عاشق انبیاء، عاشق صحابہ، عاشق اہل بیت، عاشق اولیاء کے الحمدللہ یہ چہرے. اب دوسری طرف جو وہابیوں کے چہرے وہ آپ دیکھیں، عجیب و غریب سے، خوفناک، پھٹکار برستی ہوئی، نورانیت سے دور دجالی چہرے نظر آتے ہیں، اور جن کو دیکھ کے خوف آ جائے. پھٹکاریں برس رہی ہو، لانتے برس رہی ہو، منحوس چہرے نظر آتے ہیں. یہ عاشقان رسول کے چہرے نہیں ہے، یہ شیطانی چہرے، یہ نورانی چہرے نہیں ہے، یہ شیطانی چہرے، شیطانیت جھڑ رہی ہوتی ہے، بے ادبوں کے چہرے ہیں، گستاخوں کے چہرے ہیں. یہ فرق دیکھیں. اور پھر یہ دیکھیں داڑھی ان کی خود ساختہ تحقیق جب ہوتی ہے نا، کہ خود قرآن پڑھیں گے سمجھیں گے، خود حدیث پڑھیں گے سمجھیں گے، جو سلف و صالحین نے سمجھایا، جو صحابہ نے بتایا، جو آئمہ مجتہدین نے بتایا، ان کو فالو نہیں کریں گے، خود تحقیق کریں گے، لا علم ہونے کے باوجود تحقیق کریں گے قرآن و حدیث کے اندر. تو پھر تحقیق یہ ہوتی ہے کہ کسی کی داڑھی ناف تک ہوتی ہے، تو کسی کی داڑھی گھٹنوں تک ہوتی ہے، تو کسی کی داڑھی اتنی لمبی ہوتی ہے کہ وہ پاؤں میں آ رہی ہوتی ہے، زمین تک پہنچی ہوئی ہوتی ہے. تو بھائی یہ کون سی داڑھی ہے؟ کیا نبیوں کی داڑھی ایسی تھی؟ کیا صحابہ نے ایسی داڑیاں رکھی ہیں؟ ایسی داڑھی رکھی ہیں صحابہ نے؟ داڑھی ایسی ہو کہ لوگ آپ کے پاس ہیں نا آپ سے دور بھاگیں. یہ داڑھیوں کی سنت کی توہین، سنت کی بے ادبی، سنت کا مذاق ہے. مذاق نہیں توڑ کیا، بے ادبی اور توہین نہیں توڑ کیا. ایک وہ ہے جن کو میں نے پہلے بتایا، جو نورانی چہرے عاشقان رسول کے، عاشقان صحابہ کے، عاشقان اہل بیت کے، عاشقان اولیاء کے. اور ایک یہ چہرے شیطانی چہرے، یہ جو اندر ہوتا نا وہ ظاہر ہو جاتا ہے. تو یہی میرے ویڈیو بنانے کا مقصد تھا کہ دل بات میں تھی، بات دل میں تھی کہ اس کا اظہار کروں، تو الحمدللہ وہ کیا میں نے. تو ایسے نورانی چہرے والوں کے ساتھ ہو جائے انشاءاللہ، عاشقوں کے ساتھ ہو جائے. جب ان کے چہرے نورانی یہاں پر ایسے ہیں عاشقوں کے، تو سوچئے کہ محشر میں کیسے چمکتے دمکتے چہرے ہوں گے، کیا روحانیت کا عالم ہوگا انشاءاللہ. اور جن کے چہرے گستاخوں بے ادبوں کے یہاں ایسے منحوس، تو آخرت میں کیسے منحوس چہرے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ بے ادبوں سے محفوظ فرمائے، اور انبیاء کا، صحابہ کا، اولیاء کا، اہل بیت کا با ادب رکھے. آمین ثم آمین.